گرامی، اللہ نے گونہ گون مخلوق کو خلق کیا ہے۔ اس کائنات کا واحد خالق وہی اللہ ہے۔ بولیے گا، خالق وہ ذات برحق ہے جس نے مصطفیٰ جیسے حبیب کو بھی خلق کیا ہے، علی جیسے ولی کو بھی خلق کیا ہے، فاطمہ جیسی سیدہ بھی بنائی ہیں، اور ان کی پاک اولاد کو یہ عظمت عطا کر کے خلق بھی فرمایا ہے اور کائنات کا رہبر بھی بنایا ہے۔ ان کے بعد اللہ نے ان کے نور سے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ روایات موجود ہیں، خلاصہ روایت اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے۔ اللہ نے آل محمد کے نور سے عرش کو بنایا، کرسی کو بنایا، لوح و قلم کو بنایا، کائنات کو بنایا۔ اس فرش کو بنا کے اللہ نے گونہ گون مخلوق اس زمین پہ بھیجی، اور جتنی اس زمین پہ مخلوقات کو پیدا فرمایا ان تمام مخلوقات میں ایک مخلوق ہے حضرت انسان۔ اور انسان کے بارے میں اللہ نے جو ارشاد فرمایا، آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میں ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں، قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں، آپ کے دلوں کو سرور آ جائے گا۔ یہ گرمی اس امام بارگاہ سے باہر چلی جائے گی کہ اللہ رب العزت نے عرش بنایا، کرسی بنائی، لوح و قلم بنائے، جنت بنائی، کائنات بنائی، گونہ گون مخلوقات بنانے کے بعد اللہ نے کسی مخلوق کی تعریف نہیں کی، نہیں فرمایا میں نے عرش ایسا بنایا ہے، میں نے لوح و قلم ایسے بنائے ہیں، میں نے یہ باقی کائنات کو ایسا ویسا بنایا ہے، اور کوئی تعریف اپنی مخلوق کی بیان نہیں کی۔ اللہ نے انسان کو جب بنایا تو قرآن میں خوش ہو کے کہتا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ لوگوں میں نے انسان کو با کمال صورت عطا کی ہے، بہت عظیم خلق کیا ہے۔ اور پھر انسان کی تخلیق کرنے کے بعد انسان کی تعریف کی، پھر انسان کو دیکھ کے اپنی تعریف کرتا ہے اور فرماتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین، کہ دیکھو میں کتنا عظیم خالق ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جس مخلوق کی یوں تعریف کر رہا ہے، بھئی وہ بے مثال خالق گونہ گون مخلوقات میں انسان کو بنا کے اپنی تعریف بھی کر رہا ہے، اور انسان کی صورت کی تصویر بھی کھینچ کے اس کی بھی تعریف کر رہا ہے۔ تو انسان کی کوئی تو عظمت ہے نا، کوئی تو یہ انسان کے اندر جوہر ہے نا۔ اب میں وہ بتانے لگا ہوں عزیزان محترم کہ انسان کے اندر یہ عظمت کیا ہے کہ اللہ اس کے لیے اس طرح قصیدہ بنا ہے، اس کی منقبت پڑھ رہا ہے، اس کی تعریفیں کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، دیہاتی علاقہ ہے، بڑے قریب سے بات کرنے لگا ہوں۔ جانور ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں، حیوانات رکھے ہوتے ہیں، بھینس گائے بکریاں رکھی ہوتی ہیں جی، حلال جانور ہے، قیمتی ہوتا ہے، ضرورت ہوتا ہے، انسان اس سے مانوس بھی ہوتا ہے، پیار بھی کرتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی جانور فوت ہو جائے تو اس کا نقصان بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، تو لوگ اس کا افسوس بھی کرتے ہیں۔ لیکن کبھی سنا ہو اس علاقے والوں نے کہ کسی نے بتایا ہو کہ جناب میری بھینس مر گئی ہے، اور آگے سے مسلمان نے پڑھا ہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بولیے گا آپ کا قرب میرے سفر کو کم کرے گا۔ عزیزان محترم، کبھی سنا ہے کہ بھینس کے مرنے پہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ؟ نہیں نا، کبھی نہیں پڑھا گیا۔ اچھا، انسان کوئی مر جائے تو بندے نے کبھی پوچھا جی شیعہ مرا ہے یا سنی مرا ہے یا کوئی اور مرا ہے؟ نہیں، انسان کے مرنے کی خبر آئی نہیں بندے کی زبان پہ۔ اگر مسلمان ہے تو فوراً آئے گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بھئی اس کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم پہ غور ہونا چاہیے۔ ہم چونکہ زیادہ توجہ نہیں نہ کرتے، اس لیے
ہمارے کسی بچے سے پوچھو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب کیا ہے، ابھی میں اٹھا کے پوچھوں تو وہ پتہ کیا بتائے گا؟ وہ بتائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ مر گئے، یہی بتائے گا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ مر گئے۔ حالانکہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بندہ مر گیا، اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بندہ مر گیا۔ انا للہ دو جملے ہیں، دو جملے ہیں، اور یہی میری مجلس ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی، انا کا مطلب ہوتا ہے میں، ہم، انا ہم للہ اللہ کے لیے ہیں۔ مطلب کیا ہے ہم اللہ کے لیے ہیں؟ مفہوم یہ ہے کہ ہم یہاں کی مخلوق نہیں۔ سر اٹھانا، انسان حیوان کے مرنے پہ انا للہ نہیں، انسان کے مرنے پر فوراً اللہ نے کہا بولو، قرآن نے کہا بولو۔ جب کسی پہ مصیبت آئے تو اللہ کہتا ہے سب بولو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو دو جملے ہیں، انا للہ اللہ کے لیے ہیں ہم، کیا مطلب؟ یہاں کی مخلوق نہیں، ہم اللہ کے یہاں سے آئے ہیں۔ اور پھر انا الیہ راجعون، ہمیں یہاں نہیں رہنا، ہمیں لوٹ کے اسی کی بارگاہ میں واپس جانا ہے۔ تو انسان ہے جو یہ مرنے پر، مصیبت پر اقرار کرتا ہے کہ وہ دنیا سے چلے گئے، بتا رہے ہیں وہ چلے گئے، ہم بھی اس کے پیچھے اس کی بارگاہ میں جائیں گے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں عزیزان، بھئی یہ حیوان کے مرنے پہ انا للہ کیوں نہیں، اور انسان کے مرنے پہ انا للہ کیوں؟ اور یہ کیا مطلب ہے کہ حیوان یہاں کی مخلوق ہے اور انسان یہاں کی مخلوق نہیں؟ یہ تو وہاں سے آیا ہے، وہاں جانا ہے۔ ابھی بچوں کو بھی سمجھا کے جاؤں گا بات عزیزان محترم، اپنے علم پہ ناز نہیں، علی کی دہلیز کے نمک پہ ناز ہے۔ کوئی علم نہیں، ہر بندہ بولو جی، جہاں جہاں بیٹھے ہو، نمک کی تاثیر ہے سرکار۔ علم تو آل محمد کا ہے نا، ہم تو آل محمد کی دہلیز کے گداگر۔ بھائیو عزیزو، اللہ نے حیوان کو یہاں پیدا کیا ہے، یہاں مر گیا۔ انسان ایک چیز نہیں ہے، انسان ہے دو چیزوں کا مرکب۔ بدن الگ ہے، روح الگ چیز ہے۔ بڑی غور چاہتا ہوں عزیزان، بدن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا میں نے انسان کو، بشر کو مٹی سے پیدا کیا ہے، کہا نا مٹی سے پیدا کیا۔ اچھا دوسری چیز ہے انسان کی روح، تو روح کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا میرا حبیب یسألونک عن الروح، یہ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الروح من امر ربی، ان کو بتاؤ یہ تمہارے بس کی بات نہیں کہ روح کو سمجھ سکو، ان کو اپنا بتا دو، اتنا بتا دو کہ قل الروح من امر ربی، روح بس اللہ کا امر ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان، روح اللہ کا امر ہے۔ بدن، غور جی، بدن مٹی سے، روح امر الہی ہے، اور امر اللہ کے یہاں سے آتا ہے، امر اللہ کے یہاں سے آتا ہے۔ روح یہاں خلق ہو، یہاں بدن خلق ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے جب ہم مرتے ہیں، دنیا سے جاتے ہیں نا، تو دو ہی کام ہوتے ہیں، یہ بدن اٹھا کے، نہلا دھلا کے، صاف ستھرے کپڑے پہنا کے، گڑھا کھود کے، اس میں ڈال کے، اوپر سے تعویذ قبر بند کر کے، اسی قبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی دو چیزیں تھی، کام بھی دو ہوئے، بدن مٹی سے بنا تھا، اسے مٹی کو دے دیا، روح اللہ سے آئی تھی، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان محترم، جہاں جہاں بیٹھے میرے بھائیوں میرے عزیزوں، تو انسان ہے اللہ کا، بولو امر، روح ہے اللہ کا امر، آیا بھی اللہ کے یہاں سے ہے، جانا بھی اللہ کے یہاں سے ہے۔ تو اب میں زمانے کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جب روح اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا امر ہے، اور وہاں
سے آیا ہے، اگر امر وہاں سے آیا ہے اولی الامر زمین سے لیا جائے گا۔ امر وہاں سے آیا ہے، اولی الامر یہاں پیدا کیا جائے گا۔ نہیں عزیزان محترم، اللہ کا امر ہے روح، یہی وجہ ہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ ایک نبی نازل ہوا ہو، اس نے کہا ہو میں بھینسوں کا نبی بن کے آیا ہوں؟ بولو خدا کا واسطہ ہے، بات سمجھ تو آ رہی ہے نا؟ تو سر ہلنا چاہیے۔ بھئی کوئی بھینسوں کا نبی ملا ہو کہ یہ بھینسوں کو سکھانے والا نبی بن کے آیا ہے، یہ گائے کا نبی بن کے، کوئی ہے ایسا نبی؟ لیکن نہیں، انسان کے لیے اللہ نے ایک دو نہیں 24,000 کم و بیش انبیاء بنائے ہیں۔ توجہ بھائیو، یہ کیا ہے؟ یہ انبیاء انسان کے لیے کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ نے انسان کو وہاں سے بھیجا ہے، تو اللہ نے انسان کو ہدایت دینے کے لیے ہادی بھی اپنے یہاں سے بھیجا۔ کیوں؟ کیونکہ جس نے بھیجا ہے نا اسے پتا ہے ہماری ریکوائرمنٹ کون کون سی ہے، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، اس لیے ہمارے ساتھ اللہ نے ہم سے بھی پہلے ہمارے ہادیان کو بھیجا۔ اچھا فخر ہادی نہیں بھیجا، ہدایت کی کتاب بھی بھیجی، نصاب بھی بھیجا کہ یہاں سے جا رہے ہو، کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنا چاہتے ہیں یہاں سے جا رہے ہو وہاں والوں جیسا نہ ہو جانا، ان کے لیے کوئی قرآن نہیں آیا، تمہاری زندگی حیوانوں جیسی نہیں ہونی چاہیے، تمہیں ایسے زندگی بسر نہیں کرنی جیسے حیوان بسر کرتے ہیں، تم اپنے آپ کو یاد رکھو تم انسان ہو، اور انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ ہم دے کے بھیج رہے ہیں قرآن کے طور پر۔ تمہیں ایسے رہنا ہے، ویسے نہیں رہنا جس طرح حیوان رہتے ہیں۔ اور پھر یہ جو طریقہ ہے نا یہ ہم نے لکھ کے بھیجا ہے، لکھ کے بھیجا ہے، اور شاید تمہیں پڑھنا نہ آئے تو ہم پڑھانے والا بھی بھیج رہے ہیں، ہم پڑھانے والا بھی بھیج رہے ہیں۔ میں حیران ہوں اس عالم اسلام کی عقل پر، اللہ اسے معلم بنا کے بھیج رہا ہے، ملا کہتا ہے انہیں پڑھنا لکھنا آتا ہی کوئی نہیں۔ بھئی حیرانگی کی بات ہے نا کہ جو پڑھانے آیا ہے اگر اسے ہی پڑھنا لکھنا نہیں آتا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمیں کون پڑھائے گا؟ تو عزیزان محترم، مولوی کی بات الگ ہے، اللہ کی بات الگ ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا تو اس کے آنے کا منشور بھی ارشاد فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ میں نے یہ رسول بھیجا ہے امیوں میں جو کیا کرتا ہے؟ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، لوگوں کے تزکیہ نفس اور روح کو پاک بھی کرتا ہے، انہیں علم اور حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے معلم بنا کے بھیجا ہے۔ مولوی صاحب فرما رہے ہیں اسے تو پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا، تو بچے کیا سوچیں گے جسے خود پڑھنا لکھنا نہیں آتا وہ ہمیں کیا پڑھائے گا؟ اسے پتہ ہے اسکول میں جائیں تو پہلی دوسری کی کتاب کے لیے بھی پڑھا لکھا ٹیچر چاہیے، تو جب پہلی دوسری کلاس کے لیے، دنیا داری کی کلاس کے لیے کوئی ان پڑھ ٹیچر نہیں ہو سکتا، تو جو اللہ کی کتاب پڑھانے آئے وہ اللہ کے یہاں سے عالم بن کے آئے، اللہ نے علم لدنی دے کے بھیجا اور کتاب دے کے بھیجا، اور فرمایا کہ یہ جیسے جیسے سکھائیں ویسے ویسے کرنا ہے۔ توجہ جی عزیزان، بات بہت بڑی، یہ بچوں کا آنا جانا کنٹرول کریں تو پتہ چلے کہ بات ہو رہی ہے۔ ایک صلوات بار دیگر پڑھیے محمد و آل محمد۔ جتنے بچے ہیں میں بچوں سے بات کر رہا ہوں، ایک جگہ پہ بیٹا بیٹھ جاؤ، جانا ہے تو اٹھ کے چلے جاؤ، بیٹھنا ہے تو بیٹھ جاؤ۔ اب آپ میں سے کوئی اٹھے گا نہیں، جہاں جہاں تشریف فرما ہے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ توجہات ہیں میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ نے نبی کو بھیجا تاکہ ان کو ہدایت دے اور اللہ کا حکم بتائے اور انسان کو سمجھائے کہ تم نے زمین پہ جانا ہے تو زمین پہ جا کے وہاں ویسے جیسے جانور رہ رہے ہیں، وہاں کی مخلوق رہ رہی ہے، ویسا ان جیسا نہیں ہو جانا، تمہیں ایسے رہنا ہے جس طرح ہم تمہیں رہنے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں۔ اچھا جی، انہوں نے کہا اب ہم آگے، نبی آگئے، قرآن لے کے آگئے، انہوں نے قرآن پڑھایا، ہم نے پڑھ لیا، بات بہت دور کی کر رہا ہوں، توجہ نہیں ہوگی تو میری محنت کا خون ہو جائے گا۔
عزیزان محترم جہاں تک تشریف فرما، بھائی نبی آئے انہوں نے کہا قرآن پڑھو، ہم نے سارا قرآن یاد کر لیا۔ کہا نماز پڑھو، ہم نے کہا جی پڑھتے ہیں۔ روزہ رکھنا ہے جی رکھتے ہیں۔ حج کرنا ہے جی ٹھیک ہے جی۔ صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگانی ہے لگا لیں گے۔ 100 سال ہوئی بندے کی زندگی، کتنی جی بولیے گا؟ 100 سال۔ قرآن پڑھا، نماز پڑھی، روزے رکھے، صفا مروہ کے درمیان دوڑا، زکاتیں دیں، لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ کی جلیاں ماری، 100 سال سارا کچھ کیا، لیکن پورے 100 سال میں ایک بار بھی محمد الرسول اللہ نہیں پڑھا۔ میں کوئی گل کیتی ہے توڑے نال تے ویکھنا ہے وہ مجمع بیدار ہے یا خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہے۔ عزیزان محترم توجہ، 100 سال زندگی، قرآن یاد، روزے رکھ لیے، زکاتیں دے دی، حج کر لیے، جو کہا گیا وہ کر لیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اللہ اللہ کر لیا، مسجدیں بنوا دی، لیکن پوری زندگی میں لا الہ الا اللہ تو پڑھا لیکن محمد الرسول اللہ۔ کیا خیال ہے مسلمانوں کا؟ یہ اس کا لا الہ الا اللہ قبول ہے؟ بولو، شرما کے نہیں جی، بندے سارے شیعہ سنی بیٹھے ہو، تڑ کے بولو تو تھوڑا سا سینہ کھول کے بولو، بات پتہ چلے بات کہاں جا رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ قبول ہے؟ اس نے محمد الرسول اللہ نہیں پڑھا، لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، قبول ہے؟ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں کیا، نمازیں قبول ہیں، روزے قبول ہیں، حج قبول ہے، تو ابھی تک غور نہیں فرمایا محمد کس ذات کو کہتے ہیں؟ عزیزان محترم، محمد الرسول اللہ نہ پڑھنے والا اللہ کا جتنا رشتہ دار بنتا پھرے، اللہ اس کا دین، اس کا کلمہ، اس کا کلام، اس کی نماز کوئی چیز قبول نہیں کرتا۔ اور کیا کہتا ہے؟ قبول کی بات نہیں، اللہ کہتا ہے یہ بندہ مسلمان ہی نہیں، ورنہ اللہ کا واسطہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا مسلمان نہیں، محمد الرسول اللہ نہیں پڑھا کافر کا کافر رہا۔ اچھا جی، ایک مرحلہ طے کیا، دوسرا اس سے بلند جائے گا، اذہان اور بیدار ہوں گے، بھائی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا، سارے دین پہ عمل کیا، محمد الرسول اللہ نہیں پڑھا، دین اسلام میں اللہ نے ارشاد کیا فرمایا جی؟ بندہ کیا ہے؟ مسلمان یا کافر؟ بولو، کافر نا۔ اچھا کافر کا سٹیٹس کیا ہے؟ کافر کیا ہوتا ہے؟ جب نبی نے ہمیں دین دیا، شیعہ سنی بزرگان کے پاس جب دین پڑھنے گئے تو بزرگان اکابر علماء نے پڑھایا، پہلے نجاسات یاد کرو، ان سے دور رہنا جی، نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنے سے پہلے طہارت، استنجا کیا ہے کہ پہلے نجاستوں کو دور کرو، وضو تب ہوتا ہے پہلے نجاست دور ہو، جس کی نجاست ہی دور نہ ہو اس کا وضو کیا ہے؟ جس کا وضو ہی نہیں ہے اس کی نماز کیا ہے؟ تو پہلے نجاستوں کو دور کرنا ہے نا، پہلا مرحلہ ہے نجاست کو دور کرنا، تو نجاست سے دور تو تب ہوگے پہلے پتا چلے نجاست ہے کیا۔ تو اللہ نے پھر ارشاد فرمایا، معصومین نے ہمیں بتایا، نبی نے ہمیں بتایا نجاسات کیا ہے، فرمایا پیشاب نجس ہے، ہاں جی، پاخانہ بولو، خون نجس ہے، خنزیر نجس ہے، کتا نجس ہے، کافر، شراب، یہ ساری کیا ہیں؟ نجاستیں۔ تو جو ترتیب اللہ نے ہمیں بتائی ہے نجاسات کی، اس میں خنزیر بھی آتا ہے، کتر بھی آتا ہے، کافر بھی آتا ہے۔ اٹھ گئے ہو، کافر آتا ہے یا نہیں آتا؟ کس لسٹ میں آتا ہے؟ جس لسٹ میں خنزیر آیا، کتا آیا، اسی میں کافر آیا۔ اللہ سمجھانا چاہتا ہے میرے نام کی چلیاں مارنے کا فائدہ تب ہے پہلے محمد الرسول اللہ پہ ایمان پیدا کر۔ اگر محمد الرسول اللہ نہ پڑھا، 100 سال بھی میری عبادت کرتا رہا، مجھ اللہ کی نظر میں تجھ میں اور کتے میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ بندہ بولو ہاتھ بلند ہے دری۔ تو عزیزان محترم، محمد رسول اللہ اس لیے اہم ہے کہ کیونکہ وہ اللہ نے ہادی بنا کے بھیجے ہیں، تو یہاں آئیں
کی اطاعت میں زندگی بسر کرنے سے پہلے اس ہادی برحق پہ ایمان لے آئیں کہ جس کی ہدایت پر اللہ زمانے کو عبادت گزار بنانا چاہتا ہے۔ بھائی نمازیں پڑھنا دین نہیں، ویسے پڑھنا دین ہے جیسے مصطفیٰ نے کہا۔ میرے جملے پہ سب نے غور نہیں کیا جی، بندے سارے نہیں بولے، ہاتھ سب کا نہیں ہلا۔ عزیزان نمازیں پڑھنا دین نہیں، نماز ویسے پڑھنا دین ہے جیسے مصطفیٰ نے فرمایا، ورنہ تو کربلا میں ادھر بھی نمازیں تھی تو ادھر بھی نمازیں۔ اگر نماز ہی دین ہوتا تو دونوں طرف کی نماز قبول ہوتی، نہیں، ایک طرف نماز ہے دوسری طرف نماز کے باوجود کفر ہی کفر ہے۔ عزیزان محترم، اچھا بندے سمجھتے ہیں جی مسجدیں بنانا بڑا ثواب ہے، دین کا کام ہے۔ نہیں عزیزان محترم، مسجدیں بنانا دین نہیں، اطاعت محمد مصطفیٰ دین ہے۔ سر اٹھانا، اطاعت مصطفیٰ دین ہے۔ میرے بھائیوں، میرے مولا مصطفیٰ نے جب ہجرت فرمائی مدینہ میں گئے، ایک مسجد مصطفیٰ نے خود بنوائی اور ایک مسجد لوگوں نے خود بنا دی۔ میرے مصطفیٰ نے ایک مسجد بنانے کا حکم دیا، دوسری مسجد کو چلانے کا حکم دیا، زمانے کو سمجھا دیا ہے زمانے والوں مسجدیں بنانا دین نہیں ہے، مصطفیٰ کی اطاعت دین ہے۔ یاد رکھو، مصطفیٰ کہے مسجد بنا دو تو بنانا دین ہے، مصطفیٰ کہے چلا دو تو چلانا دین ہے۔ مصطفیٰ کی اطاعت دین ہے۔ نعرے ملتے بولو نعرے حیدری۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، مصطفیٰ کی اطاعت دین ہے۔ جیسے جیسے مصطفیٰ فرمائیں ویسا ویسا ہے دین۔ اللہ نے بھیجا ہے ہمیں وہاں سے، بے لگام بھی نہیں بھیجا، اور لیکن درمیان میں سے مصطفیٰ کو مائنس نہیں کیا، فرمایا ہے مصطفیٰ مجھے پہلے عزیز ہے، اسی لیے اس نے کہا نماز میری پڑھو۔ بھائی نماز اگر بندہ پڑھے اور پڑھے دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز ہے، جلدی بولنا، بھائی بندہ دوسرے منہ پہ ماری جائے گی، میرے بھائی فرما رہے منہ پہ مار دی جائے گی۔ وہ نماز جو دوسروں کے دکھانے کے لیے پڑھی جائے تو نماز ہونی چاہیے اللہ کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ قیام اللہ کے لیے، رکوع بولنا، سجدہ اللہ کے لیے، ساری نماز جو اللہ نے خالصتاً اپنے لیے عبادت کے لیے قرار دی تھی، سارے شیعہ سنی کو کہا جب تک اس نماز میں میرے محمد اور اس کی آل پہ درود نہ پڑھو گے نہ تیری نماز ہے، نہ تیرا قیام ہے، نہ تیرا سجدہ۔ نعرہ حیدری۔ ہے جی کسی شیعہ سنی کی نماز جو اپنی نماز میں رسول کی ذات مقدس پہ سرور صلوات اور درود نہ پڑھے؟ ہر بندہ پڑھے گا تب انسان کی نماز ہوگی۔ زمانے کو بتانا یہ چاہتا ہے بغیر صلوات کے بھی نماز قبول کر سکتا تھا نا، لیکن قبول نہ کر کے زمانے کو بتا رہا ہے تیرے سجدے نہیں چاہیے، مصطفیٰ کی اطاعت چاہیے۔ پہلے مصطفیٰ پھر کوئی اور چیز، پہلے ایمان پھر کوئی اور چیز، پہلے ادب پھر کوئی اور چیز، پہلے مصطفیٰ کی اطاعت پھر کوئی اور دین۔ فرمایا یاد رکھنا، قرآن میں کہہ رہا ہے ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا نبی دے وہ لے لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ اور پھر فرمایا میرا حبیب میں ان سے نہیں بول رہا، آپ بولو۔ ہاں اللہ نے قرآن میں کہا میں تو ان سے نہیں بولنا چاہتا، آپ بولو۔ کیا؟ قل، نہیں اور فرمایا قل کا مطلب کیا ہے؟ اللہ حبیب سے کہہ رہا ہے کہ میں نہیں بول رہا، آپ بولو۔ یعنی کیا مطلب؟ میری جگہ پہ تم بولو۔ اللہ جانے میں سمجھا سکا ہوں بات یا نہیں سمجھا سکا؟ بھائی میری جگہ، قل کا مطلب کیا ہے تو آیت، لیکن بلوا رہا ہے حبیب سے، گویا زمانے کو سمجھا رہا ہے کہ یہ حبیب میرا نائب بن کے بول رہا ہے، خلیفۃ اللہ کی حیثیت سے بول رہا ہے، اللہ کا نائب ہونے کی حیثیت سے میری جگہ پہ میرا حبیب آپ بولو۔ کیا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ
فَاتَّبِعُونِي، اللہ نہیں کہہ رہا، حبیب سے کہلوا رہا ہے، ان کو میری طرف سے بولو۔ اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہو تو یہ دعویٰ تب ٹھیک ہے پہلے مجھ محمد کی اتباع کرنا ہوگی۔ سر اٹھانا عزیزان، مجھ محمد کی اتباع کرو۔ جو جملہ آج کی مجلس میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم ہیں انسان، حیوان نہیں۔ ہمیں یہاں والوں جیسا نہیں رہنا، ہمیں اس نے وہاں سے بھیجا اور بار بار اقرار لیا ہے، اقرار کرو، وہاں سے آئے ہیں، وہاں سے آئے ہیں، وہاں سے آئے ہیں، وہیں جانا ہے، وہیں جانا ہے، وہیں جانا ہے، تاکہ تم حیوانوں کے درمیان رہتے رہتے یہ نہ سوچنا شروع کر دو کہ میرا کام بھی بس کھاتے رہنا، پیتے رہنا، سوتے رہنا۔ نہیں نہیں بھائی، یہ جسم کی ضرورت ہے، اس کو تو ہم نے حیوان بنایا، وہ اس لیے ایسا ہے۔ اگر تو انسان ہوتے ہوئے ایسا ہو جائے گا تو پھر قرآن کہے گا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ حیوان نہیں، اس سے بھی بدتر ہے۔ حیوان نہیں ہے، اس سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو حیوان اس لیے تھا کیونکہ اسے حیوان بنایا اور اسے انسان بنایا، پھر بھی حیوان بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو پھر اللہ نے کہا یہ اس سے بھی بدتر ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے ہمیں وہاں سے بھیجا ہے اور وہاں سے آنے کے لیے ہمیں مصطفیٰ عطا فرمایا ہے، زندگی گزارنے کا اسلوب عطا فرمایا ہے۔ ہمیں اس ٹریک پہ نہیں، اس ٹریک پہ رہنا ہے جس پاکیزہ ٹریک اور صراط مستقیم پہ آل محمد نے ہمیں چلایا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا جی، آیا مصطفیٰ آگے مل گئے رہبر کے طور پر۔ اچھا جی، پھر قرآن بھی مل گیا، سیدھا رستہ بھی مل گیا، بندہ بندے کا پتر بن کے بہترین زندگی بسر کر رہا ہے۔ کیا بات، بہترین، خوبصورت، با ایمان، با تقوی ہو گئی جی۔ اب بندے کی عمر ہوگی پرباش، بہترین زندگی گزارنا، اب ٹائم ہو گیا پورا، کدھر جانا ہے؟ بولو، جانے تو پروگرام ہی کوئی نہیں کسی رکھنے، پروگرام ہے سی، کہاں جانا ہے؟ الہ راجعون۔ اچھا جی، جو یہاں بھیجنے میں ہمیں آوارہ نہیں چھوڑتا، مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہماری لگامیں دے کے بھیجتا ہے، واپس ایسے ہی بلا لے گا؟ بولنا جی۔ میری اب کی تقریر کا نتیجہ ہر بندے کو دعوت فکر ہے، جس نے وہاں سے بھیجا آوارہ اور بے لگام نہیں بھیجا، مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے بھیجا، اور اس سے پیچھے سے ہٹنے کی ہمیں جرت بھی نہیں دی۔ اب انسان کو بلا رہا ہے واپس، بے لگام بلائے گا۔ توجہ، بات میری نتیجے کی نہیں کروں گا جب تک حسنی صاحب ممبر پہ نہیں آئیں گے۔ ایک بار درود پڑھیے ان کی صحت و سلامتی کے لیے، آپ ان کا استقبال کریں بلند آواز سے درود پڑھ کے۔ اس تو بلند کو درود آندہ ہی کوئی نہیں۔ پاک امام زمانہ علیہ سلامتی ظہور اور سلامتی واسطے بآواز بلند تر سلوات۔ لو جی، جہاں جہاں تشریف فرما میرے بھائی تشریف لے آئے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کون باز بھائی، توجہ ہے جی۔ نتیجہ زحمت تمام۔ دیکھو ایک چیز ہم تقسیم کرنے لگے ہیں، ہوں تھی میں اتنے بہ کے سنتا رہا، جیڑا چڑھیا نا میرا بھائی ممبر پہ، اسے مسائل بھی پڑھے، تو ہوں تسی رو رو کے تھکے بیٹھے بھی ہو، تو حسنی صاحب بھی ماشاءاللہ بہترین مسائل کھانا، تو میں یہ حصہ قبلہ کو دے رہا ہوں، مسائل نہیں پڑھ رہا، مسائل قبلہ پڑھیں گے۔ میں نتیجہ دے رہا ہوں، اس ٹائم کے اندر اپنی بات کا نتیجہ دے لوں تاکہ میرے جوان بھائی، میرے بچے، ان تک کوئی بات پوری پہنچ جائے۔ جی ہو گئی تقسیم، اب آپ کی توجہ میری جانب ہے۔ عزیزان محترم، اللہ نے وہاں سے بھیجا، وہیں بلانا ہے۔ بھیجنے ہوئے میں اللہ نے بغیر مصطفیٰ کے ہمیں یہاں نہیں چھوڑا، اور پھر کہا جب واپس آنا ہے تو کیسے آنا ہے؟ ایسے ہی اٹھ کے چلے جانا ہے؟ بھئی وہ بلندی ہے، دنیا کا مطلب ہے پستی۔ لفظ دنیا کا مطلب کیا؟ پستی، انتہائی پستی۔ بلندی سے پستی میں اترنا ہو تو نبی چاہیے،
اور فرمائیے گا مصطفیٰ چاہیے، قرآن چاہیے کہ یہاں کیسے رہنا ہے، اس پستیوں سے کیسے بچ کے نکلنا ہے۔ تو جب بلندی پہ جانا ہو تو ایسے ہی بندہ چلا جائے گا؟ تو پھر قرآن نے کیا کہا؟ سر اٹھانا جہاں بیٹھے، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ایک دن سب کو لوٹ کے میری بارگاہ میں آنا ہے، لیکن میری بارگاہ کی حاضری خبردار کوئی منہ اٹھا کے نہ آئے۔ میری بارگاہ میں حاضری کا شرف اسے ہے جو امام کے پیچھے پیچھے آئے گا۔ ہر بندہ بولو جہاں جہاں تشریف فرما، یوم ندعو کل اناس بامامہم، میری بارگاہ میں آنا ہے تو تجھے امام کے پیچھے آنا ہوگا۔ میں شیعہ سنی قاریان قرآن سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جہاں اللہ ہمیں بلا رہا ہے اور فرما رہا ہے بے امامہم، وہاں پہ مصطفیٰ نہیں ہوں گے؟ نہیں معلوم میں نے کیا جملہ کہہ دیا ہے اور کس نے سنا ہے؟ خدا کا واسطہ تھوڑی توجہ فرمانا بھائی، جہاں ہمیں لوٹ کے جانا ہے اور اللہ کہہ رہے بغیر امام کے نہیں، وہاں سرکار دو عالم حضرت حبیب پروردگار محمد مصطفیٰ ہوں گے یا نہیں؟ ہوں گے نا؟ ہوں گے۔ تو پھر اللہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ جا رہے ہو تب بھی محمد، آ رہے ہو تب بھی محمد؟ نہیں عزیزان محترم، یہ کسی کی مرضی اور منشا کا دین نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ نے وہاں سے بھیجا تو محمد کے پیچھے بھیجا، وہاں سے بلا رہا ہے تو ہمیں کہہ رہا ہے امام کے ساتھ آنا۔ اب جس بندے کو ہمارا کلمہ نہیں نہ سمجھ آیا، جو کہتا ہے کہ شیعوں نے کلمہ بڑھا دیا ہے، او میرے بھائی وہاں سے آنے کے لیے محمد الرسول اللہ چاہیے، یہاں سے جانے کے لیے علی ولی اللہ۔ یہاں سے جانے کے لیے انسان کو علی محمد وآل محمد۔ اس لیے ہم نے علی علیہ السلام کو امام مانا ہے، چونکہ علی ابن ابی طالب وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہ کرنے والی زبان نے ہر مقام پہ علی کا تعارف کروایا ہے۔ جو کسی اور کا تعارف اس انداز میں ہوتا تو ہم مقابلہ کر لیتے، ہم مقایسہ کر لیتے، ہم ووٹ دے لیتے۔ اگر کسی اور کے بارے میں بھی کہا ہوتا کہ اس کے ساتھ قرآن ہے، علی اس کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، کسی اور کے بارے میں کہا ہوتا وہ بھی قرآن کے ساتھ ہے، تو ہم علی اور اس کے درمیان موازنہ کر لیتے۔ اگر کسی اور کے بارے میں کہا ہوتا اس کے ساتھ حق ہے اور حق اس کے ساتھ ہے، تو ہم علی اور اس کے درمیان موازنہ کر لیتے، ووٹنگ کر لیتے، قرآن اندازی کر لیتے۔ یہ کیا کہنے، خدا کی زبان، خدا کے حکم کے بغیر حرکت نہ کرنے والی زبان، مشیت الہی کے ترجمان میرے مولا مصطفیٰ اس دین کے بانی شریعت نے کبھی کسی کے بارے میں کوئی جملہ کہا ہی نہیں۔ حق کی بات کی ہے تو یہی فرمایا ہے الحق مع علی وعلی مع الحق۔ جب قرآن کی بات کی ہے تو فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن۔ جب اپنی بات کی ہے تو فرمایا ہے انا وعلی من نور واحد وسائر الناس من اشجار شتى۔ جب بھی رہبری کی بات کی ہے تو فرمایا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ تو عزیزان محترم ہم زمانے کو بتا رہے ہیں کہ کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا۔ تیرا نعرے دا جواب دے سی صدقہ مولا آباد دا زواری کرے سی۔ صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا۔ تیرا مولا میرا مولا علی مولا، علی مولا۔ نعرہ حیدری، آواز بلند تر سلوات۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میرے بھائیوں میرے عزیزوں، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو زمانے کو اللہ کے حکم سے علی بطور مولا دے کر گئے ہیں مصطفیٰ، اور قرآن نے کہا ہے ما اتاکم الرسول
फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। हमने अली को किसी रिश्तेदारी की बुनियाद पे इमाम नहीं माना, किसी दोस्ती या सियासी ताल्लुक के बिना पे इमाम नहीं माना। अजीज़ान, अगर हमारा अबू तालिब से कोई ताल्लुक होता और उसकी बिना पे हम अली को अबू तालिब का बेटा होने की बुनियाद पे इमाम मानते तो अबू तालिब के और भी बेटे मौजूद हैं। अबू तालिब के सबसे बड़े बेटे तालिब हैं, उनके बाद हजरत अकील हैं, उनके बाद हजरत जाफर तैयार हैं, सबसे छोटा बेटा है अली। अगर अबू तालिब की नस्ल होने के एतबार से मानते तो बड़े बेटे को मानते, या हजरत अकील को मानते, या हजरत जाफर तैयार को मानते। बाप उनका भी अबू तालिब है, माँ उनकी भी फातिमा बिन्ते असद है। लेकिन हमने रिश्तेदारियों या वापस्तगियों को सामने नहीं रखा, हमने कुरान को सामने रखा है। कुरान ने कहा है जो नबी दे वो ले लेना। पलानों के मिंबर पर मुस्तफाए मुअज़्ज़म ने अपने हाथों पे उठा के हमें अली के बगैर कोई दिया होता तो हम उसे मान लेते। जहां जहां बैठे हो बावाज़ बुलंद नारे